وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آ گئی وہ صورت جو قرآن مجید کے مختصر ترین صورتوں میں سے ہے لیکن جامع ترین صورتوں میں سے ہے، سورۃ العصر، جس کے بارے میں امام شافعی کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ لو لم ينزل من القرآن سواہا لکفت الناس، اگر سوائے سے ایک صورت کی کوئی اور چیز نازل نہ ہوتی قرآن میں، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم، اگر لوگ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ ہمارا جو منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کا نقطہ آغاز یہ صورت ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، پوری تاریخ انسانی اس پر گواہی دے گی۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں، ایک نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لائیں جو اس کائنات کے مخفی حقائق ہیں ان کو سمجھیں، ان کا شعور حاصل کریں، ان کی تصدیق کریں۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں۔ وعملوا الصالحات، پھر یہ کہ اس کے اوپر نہ صرف خود قائم ہوں، اس کی دعوت دیں، اس کو پھیلائیں، وصیت کریں، جو بھی حق ہے، جو بھی صحیح بات ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تواصوا بالحق۔ اور پھر یہ کہ جب یہ کام آپ کریں گے، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ریزنٹمنٹس ہوں گی، لوگ ناراض ہوں گے۔ آپ کیوں ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں، یہ غلط کام ہے؟ بچوں سے بھی کہہ کر دیکھیے کہ گلی میں مت کھیلو، تم کرکٹ کھیل رہے ہو، کسی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تو پھر اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل کر گھر واپس پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بات آپ بتائیں، تو پھر اب آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی۔ آپ اس پر کام کرتے رہیں، جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ پھر جو بھی تکلیف آئے اسے جھیلو۔ پھر یہ کہ آدمی جو ہے بزدل نہ ہو، تھر دلا نہ ہو، کہ اس قدم سے واپس آ جائے، اس خوف سے کہ کہیں مجھے اس میں کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ جو اس راستے پر نہیں چلتے ان کا کردار کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ یہ سورۃ ہمزہ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، انسان کے سامنے کوئی ہائی آئیڈیل نہیں اگر ہوتا، کوئی اعلیٰ نصب و لین و نش نہیں ہے، تو وہ پستی کی طرف، پھر اس کی دلچسپی کیا ہوگی؟ کچھ چغلیاں کھاتا پھر رہا ہے، کسی کو تانے دے رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، پھر اس کی شخصیت کے اندر یہ پستی آ جائے گی۔ وہی جس پستی کو دیکھ کر ایک حساس انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ انسان میں خیر کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو گویا کہ گندگی کی ایک پوٹ ہے۔ کسی سے پوچھ لیجئے، کوئی کہے گا سیکس، اور سیکس اتنا کہ باپ اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی سیکس ہے۔ ماں اگر بیٹے کے جسم پر کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرے تو اس وہ بھی سیکس ہے، یہاں تک پہنچا۔ تو یہ کہ انسان کے اندر کوئی اعلیٰ جذبہ، کوئی اعلیٰ فکر ہے ہی نہیں، کوئی بتائے ہمیں؟ انسان تو نرا حیوان ہے، گندگی کی پوٹ ہے۔ کوئی شخص جو ہے بڑا اونچا واعظ کہہ رہا ہے اور کوئی زیر لب مسکرا رہا ہوگا کہ یہ واعظ جو فرما رہے ہیں اپنا روب گاٹھنا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی ان کی اور کوئی غرض ہوگی، وہ شاید کوئی نذرانہ ملنا ہو انہیں جس کے لیے واعظ فرما رہے ہیں۔ واعظ تو بڑا عمدہ ہے، لیکن انسان جانتا ہے کہ بڑے گھٹیا انسان کے بالعموم جو موٹیوز ہیں انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں، جس سے کہ انسان کی یعنی فطرت سے انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ اسی لیے وہ چار قسمیں کھائیں تھیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا محمد انسان نہیں تھے؟ کیا موسیٰ انسان نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ انسان نہیں تھے؟ کیا نوح انسان نہیں تھے؟ انسانی عظمت کے اوپر اتنی بڑی بڑی گواہیاں موجود ہیں، لیکن جب پستی پر آتا ہے تو واقع ہے کہ اس سے پست کوئی نہیں۔ پھر اسفل سافلین، جتنا کینہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اونٹ کے اندر نہیں ہے، جتنی شہوت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے سور میں نہیں ہے اتنی۔
یہ ساری چیزیں جو ہیں، نقالی جتنی انسان کرتا ہے اتنا آپ کسی بندر میں نہیں دیکھیں گے نقالی کرتے ہوئے، اور جتنا یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر خونخواری پیدا ہو جاتی ہے، بھیڑیوں کو مار دے جاتا ہے انسان۔ جو کچھ ہوتا ہے جب نیشنلزم کا بھوت سوار ہوتا ہے سر پر، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر بلموں میں اور نیزوں کے اندر کون پروتے رہے؟ انسان پروتے رہے۔ سن 47 میں پروئے گئے کہ نہیں؟ وہ انسان تھے، بھیڑیے سے زیادہ کوئی بھیڑیا ایسا کام نہیں کرے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو عیب چنتا رہتا ہے لوگوں کے اور تانے دیتا رہتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس کی ساری سعی و جہد اسی میں رہی، مال کمایا اور اسے گنتا رہا، اب میرے ایسٹس اتنے ہو گئے، آج کی بیلنس شیٹ اس سال کی جو ہے اس میں یہ اضافے ہو گئے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کچھ گمان یہ کرتا ہے شاید کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ ظاہر بات ہے آدمی جانتا ہے مجھے مرنا ہے، لیکن اسی مال کو صرف کر کے وہ کوئی ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا نام زندہ رہے۔ پیرامڈز کیوں بنائے گئے؟ calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids، یہ اہرام مصر اتنے اونچے اونچے، ہزارہا انسان اس پہ لگے رہے ہوں گے تب یہ بنے ہوں گے، کتنی بڑی بڑی چٹانیں، کتنے لوگ ان کے نیچے دب کر مرے ہوں گے۔ Pyramids echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. تو مال سے انسان نے اپنے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ جھونک دیا جائے گا حطمہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے سلگائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے اوپر بھڑکے گی۔ اب یہ آگ کون سی ہوگی؟ ایک تو ہمارے زمانے میں ایک صاحب تھے، اگرچہ وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھے، انگریزوں کی فوج میں رہے تھے تو کچھ انہوں نے چیزیں پڑھی تھی، وہ اس حطمہ کو ایٹم سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایٹم کا جو بھی ہوتی ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس سے جو پھیلتی ہے اس کی، چاہے وہ براہ راست آگ نہیں ہوتی، وہ اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ یقیناً جو ہے کہ جو چیر کے انسان کے وجود کو چلا جاتا ہے اندر۔ یہ چیزیں ہیں، کون کون سی آگیں ہیں آپ سمجھیے۔ ایک آگ تو وہ ہے لکڑی سے ہم نے جلائی ہے، وہ جلاتی ہے تو اس کو جلاتی ہے۔ ایک آگ وہ ہے جو انفرا ریڈ ریز ہے، الٹرا وائلٹ ریز ہے، یا کوئی اور ریز ہے، یہ کھال کو کچھ نہیں کہتی، اندر جا کے جس آپ جسم کے جس حصے کو چاہتے ہیں اسے حرارت پہنچاتی ہے۔ وہ آگ جو ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، دلوں پر جا کر وہ روشن ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ، پھر وہ ان پر بند کر دی جائے گی تاکہ ساری حرارت انہی کے اوپر رہے۔ فی عمد ممددہ، بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں۔ اب جو 10 صورتیں رہ گئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے عرب کا وہ جو ماحول اس وقت کا تھا جس میں اپنے حضور پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس کے کچھ واقعات کی طرف، اور ان کا جو معاشی اس وقت کا معاملہ تھا خاص طور پر قریش کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل میں، جس سال کہ آیا تھا ابرہہ یمن سے فوج لے کر، اور وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا۔ اس کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے، عیسائی تھا وہ، اس نے کلیسا بنایا تھا، وہ چاہتا تھا جیسے لوگ جو ہے آتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے ہجوم ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں کلیسا میں آئیں۔ وہاں کوئی آیا نہیں، بلکہ کوئی عرب نے جا کر شرارت بھی کی، وہیں جا کر وہ رفع حاجت کرایا اندر۔ اس پر جو غصہ اسے چڑھا، اس نے کہا کہ اب ان کا جو ہے یہ بیت اللہ میں ڈھاؤں گا۔ وہ فوج لے کر آیا ہے جس میں ہاتھی بھی تھے، اسی لیے وہ اصحاب الفیل کہلاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی معجزانہ طریق پر۔ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں جو سمندر کی طرف سے غول کے غول آئے، اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، لیکن وہ کنکر جب وہ اوپر سے آ رہا ہے تو وہ گولی کا کام کرتا ہے، اس کی جو ویلوسٹی ہے اور مومنٹم جو بنتا ہے اس کا اوپر سے گرنے کی وجہ سے، تو اس نے گولیوں کا کام کیا اور پوری فوج جو ہے تہس نہس ہو گئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو اور جو داؤ انہوں نے لگایا تھا بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے جانوروں کے، پرندوں کے،
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو رمی کرتے تھے۔ یہ رمی کی یادگار در حقیقت اسی کی ہے جو حج میں جا کے کی جاتی، ترمیہم رمی، وہ ان کو مارتے تھے بحجارۃ من سجیل، کنکریاں، وہی کنکریاں، سنگ گل، یہ معرب ہے فارسی سے، وہ چھوٹی کنکریاں جو ریت کی بنی ہوتی ہیں، کہیں اگر صحرا میں ہلکی سی بارش ہو جائے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ تھوڑی سی جو اس کا ریت مل جائے گی، پھر اس پر دھوپ پڑی اور وہ پک گئے، وہ کنکریاں کہلاتی ہے سنگ گل، مٹی کی کا بنا ہوا پتھر، وہ کنکریاں ہیں کہ جو ماری گئی ہیں۔ فجعلہم کعصف ماکول، پھر انہوں نے کر دیا انہیں ایسا جیسے کہ بھس جو کہ کھایا گیا ہو، جانوروں کے آگے آپ نے چارہ ڈالا، وہ کھا لیا، پھر جو کچھ پڑا رہ جاتا ہے ادھر ادھر، اس طرح کا کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور یہ سن ہے جس میں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 50 دن بعد، اور بعض کا کہنا یہ کہ نہیں، عین اسی دن ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک اہم واقعہ تھا سیرت النبی کے، گویا کہ آپ کے عین ولادت سے گویا کہ جو